دستک ٹوڈے میں آپ کا استقبال ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، چاند نکلنے والا ہے۔ چاند نکلنے کے بعد ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے خوشی کا دن عطا فرماتا ہے۔ اس خوشی کے دن میں ایمان والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آج کے دن تمہیں نئے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، اچھے کھانوں کا انتظام کرنا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی خوشی کے سامان مہیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہم غریبوں کا بھی لحاظ رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا کہ ہمیں عیدگاہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کے لیے ہمیں عیدی کا انتظام کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہوا کہ جب ہم عیدگاہ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی کے اندر مشغول ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں۔ نہیں میرے محترم دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، امام کے ساتھ ہمیں دو گانا پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ 2 رکعت ہم نماز عید الفطر کی ادا کریں، تو خطبہ عید الفطر بھی سننا ہمارے اوپر لازم ضروری ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم آزادی کے ساتھ جو ہے عیدگاہ سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے محترم دوستو، بلکہ نماز کے ساتھ خطبہ سننا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ایک ایمان والا جب پورے مہینے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اپنا سب کچھ تج دیتا ہے، تو اس وقت جب عیدگاہ کو ایک ایمان والا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے کہ جس نے اپنا پورا کام کیا ہو، پوری ذمہ داری کو نبھایا ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میرے بندوں نے، میرے بندیوں نے پورے مہینے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح کی پابندی کی، ذکر و اذکار کیا، تلاوت کیا، پھر میرے حکم کے مطابق وہ نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے میری تکبیر کہتے ہوئے، میری تعریف کرتے ہوئے، میری حمد کو بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کو تشریف لے آئے ہیں، عیدگاہ آئے ہیں، انہوں نے دوگانہ نماز ادا کیا ہے، خطبہ مسنونہ کو سنا ہے۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، آج میرے بندے اور میری بندی تمام کے تمام اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹ جائیں کہ میں نے ان کو گناہوں کو بالکل معاف کر دیا۔ ایک ایمان والا جب عیدگاہ سے لوٹتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ ایک خالق، مالک، ایک غفور، ایک مولا جو ہمارا اللہ ہے، وہ تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہے، کرم کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ روزہ اور رمضان کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے گناہوں کی معافی کا بالکل اعلان ہو چکا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ ہم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اب آئندہ کی زندگی بالکل اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے۔ صبح سویرے ہمیں بیدار ہونا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے ہمیں اپنا منہ میٹھا کر کے جانا ہے۔ کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو یا سیوئی ہو یا اسی طریقے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیا ہے، اسے ہمیں کھا کر جانا ہے۔
پھر ہمیں عیدگاہ جاتے ہوئے ہمیں اپنے مولا کو، خالق کو ہمیں بھولنا نہیں ہے، بلکہ تکبیر ہمارے زبانوں پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان الفاظ کو ہم کہتے ہوئے عیدگاہ کو جائیں۔ عید الفطر کے موقع پر ہمیں ان الفاظ کو آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا ہے، اور اپنے زبان حال سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے، ہم خود مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے ہم مالک ہیں۔ پھر ہم عیدگاہ جب پہنچیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں، نہیں، بلکہ ہم صفوں کے اندر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے بہت سے اعمال اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون بتایا ہے۔ یہ کہ ہم نئے کپڑے پہنیں، اسی کے ساتھ ساتھ خوشبو ہم لگائیں، اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم غسل کریں، اور پھر ہم بالکل ایک دم یکسو ہو کر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے ہم عیدگاہ جائیں، اور دوگانہ امام کے ساتھ ہم ادا کریں۔ دوگانہ ہمیں بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو کر ہمیں پڑھنا ہے چاہیے، بلکہ ہماری آخرت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور نماز دوگانہ پڑھنے کے بعد ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے مردہ بھائی، ہمارے اعزاء و اقارب جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کی ہم زیارت کریں۔ یہ بھی عمل احادیث کے اندر آتا ہے۔ یہ ہمارا عمل ہوگا تو ہماری عید ہماری کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوشی کے دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس خوشی کے دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر طریقے کے منکرات سے، غلط کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔